اللہ فرماتا ہے اس پر ہر چیز کے دروازے میں کھول دیتا ہوں۔ میرے وہ بھائی جن کے پاس بے پناہ دولت ہے وہ یہ تصور نہ کریں کہ میں ان کو ٹارگٹ کر رہا ہوں، وہ صرف اتنا سمجھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے میں ان پر کھول دیتا ہوں۔ مال خوب آ رہا ہے، پیسہ خوب آ رہا ہے، نام خوب ہو رہا ہے۔ جو نصیحت نہیں قبول کرتا اللہ اس پر ساری چیزوں کے دروازے کھول دیتا ہے، ساری چیزوں کے دروازے۔ اب اس کی فیلنگ شروع ہوتی ہے، اس کی سوچ بنتی ہے کہ مجھے جو اتنا مال مل رہا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے کام بہت اچھے اچھے ہیں تو اللہ دے رہا ہے۔ یہ مائنڈ بنتا ہے، اے اللہ یہ تو کب تک عطا کرتا ہے؟ تو فرمایا اللہ اکبر ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا، اس وقت تک اللہ دیتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اس میں مگن نہ ہو جائے اور یہ سوچنے لگے میرے پاس تو اتنا کروڑ ادھر پڑے، اتنا ارب ادھر پڑا ہے، مجھے کیا ٹینشن، مست ہو گیا۔ اور ان مستوں کی ایک علامت بتاؤں، ان مستوں کی علامت یہ ہے کہ دعا گڑ گڑا کر نہیں مانگتے، اور ان مستوں کی آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکلتے۔ جو یہاں تک مال میں ڈوبے ہوتے ہیں نا، جلدی سے آنسو نہیں نکلیں گے، وہ تو ہنستے ہو کہہ روئے وہی جس کے پاس کچھ نہ ہو، دل سخت ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا فرحوا بما اوتوا، میں جب آج اوتو کے بارے میں غور کیا تو میری عقل دنگ رہ گئی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا تو نے جو محنت سے کمایا ہے، یہ فرمایا میں نے جو تجھے عطا کیا ہے۔ اس سے پتا چلا کوئی مال کے آنے پر اپنی ہوشیاری نہ سمجھے، یہ قدرت کی عطا سمجھے۔ وہ جس سے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ قرآن کہتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کو چاہتا ہے کشادہ روزی عطا کرتا ہے، جس کی چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ نے دیا ہے۔ مولا جو نصیحت بھول گیا، فراموش کر گیا، اس پر تو عذاب آنا چاہیے، اور تو اس پر ساری چیزوں کے دروازے کھول دیا۔ یہ ایک امتحان، بہت توجہ سے سنیے گا۔ جو لوگ مال کی کثرت کو اپنے لیے بہت کچھ سمجھتے ہیں، انہیں ایک فکر یہ بھی رکھنی چاہیے کہ کہیں اللہ زیادہ مال دے کر ہمارا امتحان تو نہیں لے رہا۔ اس لیے کہ امتحان کے دو طریقے ہیں، ایک غریب بنا کر امتحان لینا اور ایک امیر بنا کر امتحان لینا۔ قارون کا امتحان بھی امیر بنا کر کے ہی لیا گیا تھا، فرعون کا امتحان بھی مال دے کر کے لیا گیا تھا۔ اور یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیں، ہر مال والا غلط نہیں ہوتا، نہ ہر مال والا جو ہے وہ گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس مال جو ہوتا ہے وہ حضرت عثمان غنی کا صدقہ ہوتا ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا صدقہ ہوتا ہے۔ یہ میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو اپنے مال کے ذریعے کوئی بھی عیاشی نہیں چھوڑتے، جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتے۔ اب توجہ چاہوں گا، دو قسم کے امتحان، بیماری اور غریبی کا امتحان اور مالداری کا امتحان۔ توجہ چاہوں گا، غریبی کا امتحان آسان ہے، مالداری کا امتحان بہت
टफ, बहुत मुश्किल। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 4 खुलफा के दौर देखे और खल्क़े कुरान के मसले पर इमाम अहमद इब्न हम्बल रदी अल्लाह तआला अन्हु को कोड़े मारे गए, लेकिन हमेशा जब भी कोड़े पड़ते थे मुस्कुराते थे। 2 खुलफा के दौर में कोड़े पड़े, लेकिन आप टस से मस न हुए, मुस्कुराते रहे। लेकिन बाकी 2 खुलफा के दौर में क्या हुआ, उन्होंने सोने चांदी का ढेर हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल के सामने रख दिए। इमाम अहमद इब्न हम्बल की आंखों से आंसू आ गए। लोगों ने कहा हुजूर कोड़े खाकर नहीं रोए, उसमें तो मुस्कुराते थे, माल देख करके आप रो रहे हैं। कहा इसके इम्तिहान में बड़े बड़े फंस जाते हैं, ये इम्तिहान बहुत सख्त है, बड़े बड़े फंस जाते हैं और बड़े बड़ों की पारसाई का जनाजा निकल जाता है। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल दुआ करने लगे, अल्लाह मुझसे ये सख्त इम्तिहान तू न ले। तो पता चला मालदारी आई, इसके जरिए भी इम्तिहान, गरीबी और बीमारी के जरिए भी इम्तिहान। लेकिन मालदारी के बाद अल्लाह ने फरमाया हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू, उस वक्त तक आदमी दौलत में मगन रहा जो मैंने उसको अता किया, मस्त है बिल्कुल अपनी दौलत में, एकदम ऐश मौज के अंदर जिंदगी गुजार रहा है और समझता है मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। अब कुरान कहता है अखज़नाहुम बग़ता, अब कुरान कहता है ऐ बंदे तू ये समझता है कि तेरी दौलत तुझे बचा लेगी, तेरा माल तुझे बचा लेगा, तेरा सोर्स तुझे बचा लेगा, तेरे कॉन्टेक्ट तुझे बचा लेंगे, तेरी ताकत तुझे बचा लेगी, तेरे आदमी तुझे बचा लेंगे, प्रूफ जो है तू अपने आप को बुलेट प्रूफ जैकेट से चल रहा है, तू ये समझता है ये तुझे बचा लेंगे, अर्थक्वेक से बचने वाले मकान बना लेता है, समझता है ये तुझे बचा लेंगे। सुन ले अखज़नाहुम बग़ता, मैं उनको अचानक पकड़ता हूं। अल्लाह फरमाते अचानक फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, फिर वो बेबस हो जाता, मायूस हो जाता, फिर कोई सोर्स उसे काम नहीं आता और तहस्सुर और यास के आलम में हसरत भरी निगाहों से सब तबाह होते, सब मरते, सब निगाहों के सामने देखता है और इस अचानक पकड़ से न बच पाता है और न अपनी चीजों को बचा पाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।